جن لوگوں نے آزاد الیکشن لڑے تھے اور جو جنوبی پنجاب محاذ کے ذریعے پی ٹی آئی میں گئے تھے نون لیگ کے لوگ، جنوبی پنجاب کی حد تک ان سب کو واپس لے لیا جائے۔ تب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لینا ہے۔ اگلے 8-10 دنوں میں آپ کو جنوبی پنجاب سے کافی لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے نظر آئیں گے۔ علی نواز اوان تو چلا کاٹنے گئے ہیں، ابھی تو وہ شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گئے ہیں، لیکن الطاف حسین کو سمجھ ہے کہ زرداری پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم لندن اور تحریک انصاف کا کوئی کراچی میں ہم کولیبریشن دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف، پروگرام اندر کی بات مزمل اور وردی کے ساتھ۔ آج ہمارے پاس بڑی اندر کی بریکنگ نیوز ہیں۔ آج ذرا وہ جانتے ہیں مزمل صاحب کی کہ انہوں نے خبروں کی پٹوری میں ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ کل جو مسلم لیگ نون کا گورنر ہاؤس میں جنوبی پنجاب کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا طے پایا ہے آگے کا لاہے عمل؟ جنوبی پنجاب کے حوالے سے نواز شریف کا نے جو اجلاس کیا گورنر ہاؤس میں بلیغ الرحمان اور شہباز شریف وغیرہ، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ تو جنوبی پنجاب محاذ میں چلے گئے تھے اور پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اور جو لوگ بچ بھی گئے تھے مسلم لیگ جو جنوبی پنجاب محاذ میں نہیں گئے تھے، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا تھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر، اس وقت جنرل فیض کے دباؤ پر، یہاں سیکٹر کمانڈر ہوتے تھے پنجاب میں بریگیڈیئر عادل، ان کے دباؤ پر جو ہے یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لینا آپ نے، تو انہوں نے آزاد الیکشن لڑے تھے۔ تو یہ طے ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آزاد الیکشن لڑے تھے اور جو جنوبی پنجاب محاذ کے ذریعے پی ٹی آئی میں گئے تھے نون لیگ کے لوگ، جنوبی پنجاب کی حد تک ان سب کو واپس لے لیا جائے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں وننگ ہارسز کا کھیل ہے، فیوڈلز کا کھیل ہے، اس کا اور جی ٹی روڈ کی سیاست میں بہت فرق ہے۔ تو لہذا آپ وہاں پر جو سرداروں کی لغاریوں، مزاریوں، دریشک اور یہ سب جو لوگ ہیں، ان کو واپس مسلم لیگ نون میں لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں، مطلب مظفر گڑھ کا حلقہ ہے، اس میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو تھا، اس میں مین پلیئر تو حسرو بختیار صاحب تھے۔ نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت لوگ تھے نا، وہ تو میرا مطلب فرنٹ پہ تھے نا، تھے تو یہ 28-30 لوگ تھے نا جو آئے تھے۔ اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پنجاب میں مظفر گڑھ کا حلقہ ہے ایک پی پی 268، وہاں سے نا محمد اجمل چانڈیو صاحب کو مسلم لیگ نون میں آج شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے 2018 کا الیکشن آزاد لڑا تھا اور وہ صرف 17 ووٹوں سے ہار گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے تب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لیا تھا، وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے، ان پر تب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لینا ہے۔ مسلم لیگ نون انہیں 2018 میں بھی ٹکٹ دینا چاہتی تھی، لیکن چانڈیو نے نہیں لیا تھا، وہ فوج کے دباؤ میں انہوں نے الیکشن آزاد لڑا تھا، لیکن اب انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ آر ٹی ایس کی وجہ سے صرف 17 ووٹوں سے ہار گئے تھے، تو وہ وہاں پہ پکی سیٹ ہے، تو وہ چانڈیو صاحب نے آج مسلم لیگ نون جوائن کر لیا ہے۔ ایسے کوئی 15-20 لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون جوائن بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا یا تو ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا یا وہ پی ٹی آئی سے جنوبی پنجاب محاذ میں چلے گئے تھے۔ تو اس لیے ان سب کے لیے مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ان سب کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ دریشک، لغاری، مزاری سارے جو ہیں وہ آرام سے مسلم لیگ نون میں آ سکیں اور یہاں سے آ کے الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس آگے کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ نون سے ہی پی ٹی آئی میں گئے تھے، یہاں آزاد لڑا تھا، تو اب ان کو نون میں واپس لینے کے لیے اس دن نواز شریف نے جنوبی پنجاب کا اجلاس گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے ساتھ کیا ہے، تو رانا ثناء اللہ اور اویس لغاری نے پہلی شمولیت کرا دی ہے۔ تو میرے خیال میں اگلے 8-10 دنوں میں آپ کو جنوبی پنجاب سے کافی لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے نظر آئیں گے، اور یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے تاکہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کا ہولڈ بھی ختم کیا جا سکے اور وہاں جو وننگ ہارسز ہیں ان کو واپس مسلم لیگ نون میں لایا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو مزمل صاحب مسلم لیگ نون کے حوالے سے خبر ہو گئی۔ ایک بڑی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس فرحت شہزادی عرف فرح گوگی کے حوالے سے کہ ان کی کرپشن کی جو داستانوں کی خبریں ہیں وہ اب دوبارہ کیوں گردش کرنے لگ گئی؟ ہاں، یہ حیران کن بات ہے۔ دیکھو، نئی تو کوئی بات نہیں آئی،
पुरानी खबरें एकदम चैनल्स पे हेडलाइन बन गई, पुरानी खबरें एकदम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी शुरू हो गई, पुरानी खबरों जी। पुरानी खबरों को जिंदा किया गया। ये फराह शहजादी तो मुर्दा हो गई ना, वो भाग गई है, सबको पता है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उसके पास एक यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट भी है, वो मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर ट्रेवल भी करती रही है, कड़ियां बेच गई है, हीरे ले गई है, पैसे ले गई है। एक तो फराह शहजादी ने लाहौर हाई कोर्ट के बच्चों ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट किया है कि हमारे नाम ईसीएल से निकाले जाएं और हमें जो है बाहर जाने, वो उसके बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और वो अपने बच्चों को ले जाना चाहती है और लिहाजा उसके बच्चों ने रिट किया है। एक तो ये है कि वो हो सकता है कि प्रेशर डाला जाए कि उसके बच्चे ईसीएल से ना निकलें ताकि वो बच्चों के लिए वापस आ सके, लेकिन मुझे नहीं लगता ये असल कहानी है, ये हमें साइड स्टोरी है। असल में मुझे ये लगता है कि ये आज की खबरें जराये से चल रही थी, ठीक है ना। जी, जी। मेरा ख्याल में ये जिस दिन कोई खबर नहीं होती, देखो ना आज तुमने और मैंने भी वीलॉग करना था तो हम सोच रहे थे कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं, तो आज की बड़ी खबरें तो कोई नहीं थी। तो जो ठंडा दिन होता है ना, उस दिन फिर पुरानी खबरें निकाल कर हेडलाइंस बनाई जाती हैं। फराह शहजादी के हवाले से कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, मैंने बहुत चेक किया है। कोई रेड वारंट नहीं जारी हो गए, कोई उन्हें वापस आने का प्लान नहीं कर लिया, कोई वो फड़ी नहीं जान लगी, कोई अपने वादा माफ गवाह बनंदा फैसला नहीं कर लिया, कुछ भी नहीं है। बस पुरानी तंदूर से निकाल के नई रोटियां लगाने वाली बात है। आपने उनको दोबारा खबरों को जिंदा कर दिया, सब बातें पहले छप चुकी हैं, सब कुछ पहले हो चुका है, लेकिन फिर चल गई हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया है, लेकिन उसमें कोई नई डेवलपमेंट मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। ये जरूर है कि बुशरा बीबी को नैब ने बुलाया था 190 मिलियन पाउंड में, जो मलक रियाद जी, वाला जी। केस है, और वो नैब में पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा जी मैं अगली पेशी पे पेश हो जाऊंगी। अगली पेशी अब 13 नवंबर को रख दी गई है, ठीक है ना। पहली पेशी थी 7 नवंबर, 7 नवंबर को वो नहीं आई तो अगली 13 को रख दी गई है। क्या वो बुशरा बीबी 13 को नैब में पेश होंगी? मुश्किल लगता है। वो फिर डेट लेने की कोशिश करेंगी या जाएंगी तो नैब को कहेंगी मैं अगली बार सवालात के जवाब दूंगा। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि मलक रियाद और 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है वो फाइल करने का फैसला हो गया है, उसके कागजात मुकम्मल कर लिए गए हैं और नवंबर के एंड तक 190 मिलियन पाउंड का मलक रियाद, बुशरा बीबी, इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उस हवाले से उसकी में भी डेवलपमेंट है, लेकिन अब वहां चूंकि जमीन मापने की बात चली, ये सबका ख्याल था कि इस केस में हो जाएगा इस तारीख पे, लेकिन वो मलक रियाज साहब ने कहा मुझे जमीन पूरी नहीं मिली और वो ऑर्डर हो गया कि पहले जमीन देखी जाए उनके पास कितनी है, जुर्माना कितना है, लेकिन उन्होंने पैसे आज तक कितने अदा किए तो वो थोड़ा और महीने आगे चला गया है। लेकिन तब तक नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल करके ये 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस मुझे लगता है नवंबर के एंड तक फाइल हो जाएगा। इसमें इमरान खान, मलक रियाज और बुशरा बीबी जरूर मुलजम ठहराए जाएंगे, लेकिन इसमें फराह शहजादी का तो कोई मुझे इतना खास रोल नहीं लगता है। फराह शहजादी का तो घड़ियां छड़ियां बेचने में रोल था और उसने आमदन से ज्यादा सासे बनाए हैं। अब अलबत्ता ये 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस फाइल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है और उनके कुछ रहनुमा जो अंडरग्राउंड थे, वो उनकी भी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। आज एक मानसेरा से अली नवाज़ अवान की गिरफ्तारी हो गई है। तो मुज़म्मिल साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे किस-किस की गिरफ्तारी होगी और किस-किस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है? देखिए, अली नवाज अवान की उन्होंने गिरफ्तारी जाहिर तो नहीं की है, मतलब ये खबरें हैं ना कि उन्हें सवात से पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी कोई किसी ने उसकी गिरफ्तारी जाहिर तो नहीं की। अभी तो चिल्ला काटने गए हैं, अभी तो वो शुमाली इलाका जात की सैर पे गए हैं। तो कोई बात नहीं, चंद दिन अब वो रहेंगे, हम देखते हैं वो कितने साबित कदम रहेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस्मान डार की तरह, फर्रुख हबीब की तरह, शेख रशीद की तरह, फवाद चौधरी की तरह, या वो खड़े रहते हैं। मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इंटरव्यू भी देंगे और वो बहुत जल्द सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर देंगे। मुझे अली नवाज अवान को कोई खड़े वाले होने वाली शख्स, ये जो थे ना सारे जाली पलवान जिनकी जुबानें बहुत चलती थी, जो मेरा मतलब है, जब आप शेख रशीद को देखें, आप उस्मान डार को देखें, आप फवाद चौधरी को देखें, आप इन सब को देखें, फयाजुल हसन चौहान को देखें, ये अंदर से
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جتنے یہ بدتمیز تھے اندر سے اتنے ڈرپوک نکلے ہیں اور ان کے اندر ذرا ثابت قدم رہنے کی ہمت نہیں تھی. یہ لمبے پی جاندے نے لیٹ جاندے نے. لہذا علی نواز عوان صاحب دی بھی زبان انہوں دے کنٹرول چ نہیں سی. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے بدتمیز اور گالم گلوچ والے لوگ تھے وہ کاغذی پلوان نکلے ہیں اور ان میں کھڑے ہونے کی کوئی شکت نہیں. تو آئی ڈاؤٹ کہ علی نواز عوان بھی کھڑا ہو سکے, وہ بھی بیٹھ جائے گا. لوگ وہی کھڑے رہتے ہیں جو ثابت قدم ہوں, جن کے اندر حوصلہ ہو, جن کے اندر کوئی تدبر ہو. انہوں دے اندر کوئی حوصلہ کوئی تدبر نہیں گا. ٹھیک ہو گیا, یعنی ان کی روحانی دوستوں سے ملاقات جو ہے وہ رنگ لائے گی. اچھا رنگ مزمل لائے گی صاحب, جی. ایک اور آپ کے پاس جی ایک اور بڑی آپ کے پاس اندر کی خبر ہے کراچی کے حوالے سے, کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے یہ الیکشن کے حوالے سے, تو اب الطاف حسین کی مستقبل کی سیاست کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے کہ ایم کیو ایم لندن اس کی خاموش حمایت کر دے, اور وہ ان کا خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم لندن ان کی خاموش حمایت کرتے تو وہ کراچی کی سیٹیں جیت سکتے ہیں. اب الطاف حسین ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کیا پیپلز پارٹی کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی یا پی ٹی آئی کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی؟ اس بار ایم کیو ایم لندن بائیکاٹ پہ جائے گی یا کسی کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی؟ یہ لندن میں بڑا سوال ہے. ویسے تو الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے فوج مخالف بیانیے کے بھی بہت موطرف نکلے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہیں وہ فوج مخالف بیانیے میں بالکل الطاف حسین کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ ان کو اپنا قریبی نظریاتی اتحادی سمجھتے ہیں عمران خان کو اپنا. تو کیا وہ پی ٹی اور جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہماری حمایت کریں تو ہم بڑے آرام سے جب اگر دوبارہ آئیں گے تو آپ کے ایم کیو ایم لندن کے لیے سندھ میں آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن الطاف حسین کو سمجھ ہے کہ زرداری پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا ایم کیو ایم لندن اور تحریک انصاف کا کوئی کراچی میں ہم کولیبریشن دیکھیں گے؟ یہ بات بڑی دیکھنے والی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم لندن تحریک انصاف کی خاموش حمایت فوج مخالف بیانی کی وجہ سے کر سکتی ہے, کیونکہ وہ آج اپنے آپ کو الطاف حسین عمران خان کو اپنے نظریاتی طور پہ بہت قریب دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.